اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا، دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں، اتنا غلیظ خیال باز کا انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچ، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو۔ ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے، تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے، دیکھیے آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے نا۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو، جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ جب اکبر نے دین الہی نکالا تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس کے مقابلے میں آیا، آپ جانتے ہیں وہ تاریخ۔ تو اس نے کہا تھا کہ السلام علیکم یہ مسلمانوں کا شعار ہے، تو
ایک نیا لفظ لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی کسی کو ملے تو اس کو کہے اللہ اکبر، وہ بھی جواب میں کہے اللہ اکبر. یہ اپنی طرف سے وہ نئی چیز لے کر آئے. لیکن اسلام نے السلام علیکم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم. اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو. تو گویا وہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بھائی، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری طرف سے محفوظ ہے. میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا، تو اگر مجھے ضمانت دیتا ہے تو تو میری طرف سے بے فکر ہو جا. تیری آبرو میری آبرو ہے، تیری عزت میری عزت ہے، تیرا مال میرا مال ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. اب ایک دوسرے سے انہیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ضمانت دے چکے ہیں، عہد کر چکے. اور اگر ہم سلام بھی لیں اور جڑیں بھی کاٹ دیں تو میاں ہم نے سلام لیا ہی نہیں، ہم نے منافقت کی. حضور نے فرمایا افشوا السلام، فرمایا سلام کو پھیلاؤ. یعنی سلام کو پھیلاؤ گے تو امن پھیلے گا. سلام سلامتی، یہ آپ امن دیتے ہیں. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص کو سزائے موت کا حکم ہو گیا تو اس قیدی سے پوچھا سزائے موت سے قبل تیرا آخری حق. اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کو کہا کہ سزائے موت کا قیدی ہے تو وہ کہتا ہے میں بادشاہ سے ملنا. بادشاہ نے کہا لے آؤ. تو دربار لگا تھا تو وہ قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا. اس نے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. آخری خواہش پوری ہو گئی. جلاد لے جانے لگے، قتل کرنے لگے. کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے میری ضمانت دے دی ہے، مجھے آزاد کر دیا. بادشاہ نے کہا میں کب کی ہے؟ کہا تم نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تمہیں سلامتی ہو. تو جس کو تم سلامتی کہہ چکے ہو تو کیا اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ مسکرانے لگا، کہا جاؤ میں نے اس کو آزاد کی. وعلیکم السلام کہہ دیا تو پھر سلامتی ہوگی نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور پہ سلام پڑھا کرو. حضور پر جب سلام پڑھو گے تو حضور بھی سلام کا جواب دیں گے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، وہ شعر پتہ نہیں وزن میں ہے کہ نہیں، لیکن شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو ہمارے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور یہ ہم نے اپنے اولاد کو بچپن سے، اگر ہم نے ان کو اعلیٰ ڈگریاں بھی کروا دی، ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی کروا دیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ بنیادی سبق حضور کا نہ پڑھایا، تو پھر وہ اس تعلیم کے باوصف بھی آپ کو آپس میں الجھتے ہوئے دکھائی دیں گے. اعلیٰ ڈگریوں کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے کا گریبان ان کو نوچتا ہوا آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا یہ بنیادی سبق تو ماں کی گود سے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ پڑھانا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. مجھے بتاؤ، جس کو یہ سبق اس کی ماں نے پڑھایا ہو، جس کو سبق اس کے باپ نے پڑھایا ہو، تو وہ کسی مومن کی ماں کو گالی دے سکتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دے سکتا ہے، کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے، کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کو حضور کا فرمان یاد ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ. ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اس کو داخل کرنا ہے کہ ہمارے رویے اتنے خوبصورت ہو، ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ ہمارا پتہ چلے کہ ہم حضور کے غلام ہو. ہمیں خوبصورت رویوں کا درس دیا گیا ہے، ہمیں خوبصورت رویوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنی زبان کو صاف کریں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی سوچوں کو عفت دیں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. جس کے 2 دن برابر ہیں، آج کا اور کل کا، تو وہ خرابی پہ ہے. سرخرو وہ ہے کہ جس کے دونوں دنوں کے اندر واضح فرق ہو، ہر لمحہ اس کا بہتری کی طرف چلا جا رہا، تو وہ ترقی کی طرف ہے، ورنہ وہ تنزل کا شکار ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ قد افلح من تزکا. کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کی صفائی کی، اپنے اندر کو پاک کر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے. علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی. حقیقت الذکر رفع الغفلہ. فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے. تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں. ذکر لسان کا ہو یا
آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی۔ کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے۔ تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں۔ خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی۔ تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل۔ تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے، دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی ہے۔ اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوں گی، اور یہ دل نور پاتا ہے ان اذکار سے۔ تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ ذکر کی تعلیم اور ترغیب اسی لیے ہمیں دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کر، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لے جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہو، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہیں وہ نمازی ہیں،
تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا. جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے. اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے. اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں. اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت. بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو. لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے. اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا. تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو. اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے. یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی. تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو. اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے. جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا.